حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی، تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ختم کر دیے تھے اور وہاں کی عورتیں خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کے ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کو حوصلہ دلایا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی ننھی سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹی کی نسل سے جو نسل پیدا کرے گا وہ میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی کہ تب ان کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو دیکھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی تھی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا جس پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور وہ 10 حوریں اپنے ساتھ کوثر کا پانی لے کر آئیں۔ اس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین محترم، وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں حضرت بی بی فاطمہ کو مبارک دینے کے لیے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ام ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔
میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ سوچنے لگی اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ناظرین محترم، وہ سلیمہ عورت ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گری اور رونے لگی، فرمانے لگی آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔